علم تصوف پر 30 کتابوں کے مصنف، اللہ کی دوست حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی نور نظر، ہم سب پر اللہ کا عظیم احسان، حامل علم لدنی، سکون کی دولت سے سرشار، سراپے محبت و پیار، مایوس دلوں کی آس، بنی نوع انسانوں کو علم روحانیت سے آشنا کرنے والی عظیم ہستی، عرفان نفس اور عرفان خداوندی جن کی تعلیمات کا محور، صراط مستقیم کے رہبر، سکون کی دولت کے قاسم، سراپے خلوص، سلسلہ عظیمیہ کی روح رواں، انسان دوست، منبع محبت و شفقت، استقبال کیجئے محترم جناب خواجہ شمس الدین عظیمی۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عزیزان گرامی قدر، محترم خواتین و حضرات، پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، بچیوں اور عظیمی خاندان کے چاند ستاروں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ آپ کو میرے انتظار میں کافی زحمت اٹھانا پڑی، دیر بھی کافی ہو گئی۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن انتظامی
مجبوریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہو جاتی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں اتنی باتیں عرض کر دوں کہ آپ کا ذوق اور آپ کا شوق کی تسکین ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو ڈیٹ پی مجھے تفویض ہوئی ہے، میں اس کو پورا کرنے کا اہل ثابت ہو سکوں. عزیزان گرامی قدر، کل یہاں ورکشاپ کی مجلس کا انعقاد ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور لوگوں کے ذوق و شوق سے 500 سے زیادہ حضرات نے اس مجلس مذاکرہ میں شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ کے انعام سے مادر علمی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اس ورکشاپ کی نگرانی فرمائی اور ورکشاپ کی کامیابی کا ہم سب کو مژدہ سنایا. یہ کائنات اور کائنات کی تمام مخلوقات اور مخلوقات کے تمام افراد کے بارے میں اگر کچھ کلام کیا جائے تو اس ایک بات کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں کہا جا سکتی کہ یہ ساری کائنات ایک علم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پھیلانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کا مظاہرہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار نوعوں کو ایک دوسرے سے متعارف کرانا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے علم نے ایک کروٹ بدلی، اور جب اللہ تعالیٰ کے علم نے کروٹ بدلی تو وہاں سے آواز آئی کن. کائنات اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جس طرح موجود تھی، کائنات کے نقش و نگار جس طرح اللہ کے ذہن میں موجود تھے، کائنات کی ضروریات زندگی جس طرح اللہ کے علم میں تھی، کائنات کے حیات و ممات کا فلسفہ جو اللہ کے ذہن میں تھا، جب اللہ نے کن کہا یا اللہ کے علم نے کروٹ بدلی تو وہ سارا ذخیرہ، وہ سارا خزانہ، وہ سارا مخفی علم جو اللہ کے ذہن میں تھا اس کا مظاہرہ ہو گیا. اب ہم یوں کہیں گے
کہ کائنات دراصل اللہ تعالی کے مخفی علوم کا مظاہرہ ہے. کن ہو جا، کیا ہو جا. کن کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں لامحالہ اس طرف ذہن جاتا ہے کہ کوئی پروگرام ہے، مکمل ایک ضابطہ حیات ہے جس کو ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کون ہو جا فیکون ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا، جب اللہ تعالیٰ کے ارادے میں اس کا مظاہرہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن ہو جا، اور وہ ہو گیا. کائنات علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پہلے یہ علم اللہ تعالیٰ کے ذہن میں محفوظ تھا، اب بھی ہے. پھر اس علم کو جس قدر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا چاہا اس کو ظاہر فرما دیا. کائنات کے افراد میں جو قابل توجہ، قابل ذکر جو مخلوقات ہیں وہ تین ہیں: فرشتے، جنات اور انسان. فرشتے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات وارد ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو مسلسل اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف عمل ہے. فرشتہ جب تعمیل حکم میں مصروف ہے تو لامحالہ اس کے علم میں یہ بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کس طرح کرنی چاہیے. دوسری مخلوق جنات ہیں. جنات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو مکلف ہے، یعنی جزا اور سزا اس کو دی جائے گی. جزا اور سزا کے قانون سے وہ واقف ہے. اچھائی اور برائی کے تصور سے اسے آگاہی حاصل ہے. اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ جنات بھی اچھائی اور برائی کا علم جانتے ہیں، اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ ہے. تیسری مخلوق انسان ہے. انسان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اچھائی برائی کے تصور سے آگاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے علوم سکھا دیے ہیں کہ جس کا قرآن نے وضاحت کے ساتھ تذکرہ فرمایا. اور اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں خود فرماتے ہیں وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ ہم نے انسان کو وہ علم سکھا دیا جو یہ نہیں جانتا تھا. زمین کو جب ہم کریدتے ہیں، زمین کی تہوں کو الٹ پلٹ کر کے اس کے اندر تفکر کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ زمین کا ہر ذرہ ایک مکمل علم ہے. جب ہم ایٹم کا ذکر کرتے ہیں اور ایٹم کے
ایٹم کی گردش کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی طاقت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایٹم کے اندر تعمیر و تخفیف دونوں کا علم چھپا ہوا ہے۔ پانی کا ذکر کرتے ہیں تو پانی کے اندر جب ہم کھوج لگاتے ہیں تو وہاں بھی یہ علم ملتا ہے کہ پانی کے اندر علوم کے ذخیرے چھپے ہوئے ہیں۔ تو کائنات علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم کی قسم یہ ہے کہ انسان اور حیوانات دونوں کو وہ علم حاصل ہے۔ لیکن اس علم کی تشریح انسان اور حیوان دونوں نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک خرگوش کو بھی بھوک لگتی ہے، خرگوش کو بھی اس بات کا علم ہے مجھے کیا کھانا چاہیے۔ انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، انسان کو بھی اس بات کا علم ہے مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ خرگوش بھی سوتا ہے، خراٹے لیتا ہے، انسان بھی سوتا ہے۔ جس طرح خرگوش سونے کے بعد بیدار ہونے پر مجبور ہے، اسی طرح انسان بھی سونے کے بعد بیدار ہونے پر مجبور ہے اور بیدار ہونے کے بعد سونے پر مجبور ہے۔ دکھ درد کا احساس ایک خرگوش کو بھی ہے، دکھ درد کا احساس ایک انسان کو بھی ہے، غم کا احساس خرگوش کو بھی ہے اور غم کا احساس انسان کو بھی ہے۔ لیکن جب انسان سے یا خرگوش سے یہ پوچھا جائے کہ غم کیا ہے تو دونوں کے پاس اس کا جواب خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ تشریح تو کر سکتے ہیں کہ غم سے مراد یہ ہے کہ آدمی نڈھال ہو جاتا ہے، غم سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی صحت برباد ہو جاتی ہے، غم سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، غم سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی کمر جھک جاتی ہے، غم سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بھئی خوشی کیا چیز ہے؟ کہ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہلکا پھلکا رہتا ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے، عمر دراز ہو جاتی ہے، خوش رہنے والا بندہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے، مزاج سے چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے، مزاج میں مربت حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ تو غم کے وہ تاثرات ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، پھر واقعی غم کیا چیز ہے؟ تو نو انسان کے پاس اس کا جواب نہیں۔ خوشی کیا چیز ہے؟ آپ خوشی کے تاثرات کو بیان کر دیں گے، لیکن پھر واقعی خوشی کیا چیز ہے اس کے بارے میں جس طرح خرگوش خاموش ہے اسی طرح آپ بھی خاموش ہیں۔ ایک تو علم کی تعریف یہ ہوئی کہ آپ اس علم کے تاثرات سے تو واقف ہیں، لیکن وہ علم کیا شے ہے اس سے آپ واقف نہیں ہیں۔ نہ آپ واقف ہیں، نہ خرگوش واقف ہے، نہ کوئی اور واقف ہے۔ دونوں حیوان اور انسان دونوں
اس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک ہے. دونوں غم اور خوشی سے گزرنے پر مجبور ہیں. دونوں پیدا ہوتے ہیں، دونوں مر جاتے ہیں. دونوں جوان ہوتے ہیں، دونوں بوڑھے ہوتے ہیں. دونوں مرنے کے بعد مٹی میں مل کر مٹی کے ذرات بن جاتے ہیں. ایک خرگوش کو آپ قبر میں دبا دیں، ایک انسان کو قبر میں دبا دیں، وقت معینہ کے بعد آپ قبر کو کھولیں تو دونوں کا وجود عدم ہوگا، دونوں مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو چکے ہوں گے. ایک تو علم کی یہ تعریف ہوئی. یہ بات تو طے ہو گئی کہ کائنات ایک علم ہے. جب کائنات ایک علم ہے، کائنات کے ذرات بھی علم ہے، اور کائنات کے سارے ذرات کائنات میں بسنے والی مخلوق ہے. اور ایک علم یہ ہے کہ اس علم کی شیعت، ماہیت اور حقیقت کا ادراک ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ ہم نے انسان کو وہ علم سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب آپ خرگوش کی زندگی کو اور انسان کی زندگی کا جب تجزیہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرگوش کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم نہیں سکھایا جو انسان کو سکھا دیا. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی اگر فضیلت کچھ ہے، دوسری تمام مخلوقات پر اگر انسان کو شرف حاصل ہے تو وہ ایک مخصوص علم ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ ہم نے انسان کو وہ علم سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا اور دوسری مخلوقات بھی نہیں جانتی. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے ساری مخلوق کو وہ علم سکھا دیا جو وہ نہیں جانتی تھی. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اب انسان کا شرف یہ ہوا کہ انسان کے پاس اللہ کے سکھائے ہوئے وہ علوم ہیں جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہیں. اب انسان کی فضیلت یہ ہوئی کہ ایک طرف انسان اور حیوان برابر برابر. پھر اس کو دوبارہ دوہرا دیں، یاد نہ رہے کہ بھوک سب کو لگتی ہے، پیاس سب کو لگتی ہے، سوتے سب ہیں، جاگتے سب ہیں، جنسی تقاضا سب کے اندر ہوتا ہے، بچے سب کو پیدا ہوتے ہیں، بچوں سے محبت سب کرتے ہیں، اس میں انسان حیوان کی کوئی تخصیص نہیں ہے. تو یہ بچے پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو سکھانا، بچوں کی حفاظت کرنا، یہ اس کو آپ کسی طرح علم کے دائرے سے باہر نہیں کر سکتے. تو انسان کی دو ہی خصوصیات ہوئی. انسان کو ایک علم وہ آتا ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کو آتا ہے، اور انسان کو ایک علم وہ آتا ہے جو کائنات کی دوسری مخلوقات کو نہیں آتا. چونکہ کائنات کی دوسری مخلوقات کو علم حاصل نہیں ہے، اس لیے انسان
کائنات کی تمام مخلوقات سے ممتاز و افضل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اسے علم الاسماء سکھایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فرشتوں کے سامنے آدم کو کر کے آدم سے کہا، حکم دیا کہ ہم نے تجھے جو علوم سکھا دیے ہیں وہ تو بیان کر. جب آدم نے فرشتوں کے سامنے وہ علوم بیان کیے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے تھے، تو فرشتوں نے کہا، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. کہ پروردگار عالم، ہمارے خالق، ہمارے رب، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں نے آدم کی فضیلت کو اور شرف کو اس بنیاد پر قبول کیا کہ آدم نے وہ علوم بیان کیے جو فرشتے نہیں جانتے تھے. جب فرشتوں نے آدم کا شرف قبول کر لیا، باقی کائنات کی تمام مخلوقات نے آدم کے شرف کو قبول کر لیا. یعنی آدم کا ممتاز ہونا اس لیے ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم سکھا دیے جو فرشتے نہیں جانتے تھے اور دوسری مخلوقات بھی نہیں جانتی. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کر کے علم سکھا کر اس کو شرف عطا کر دیا تو ظاہر ہے وہ ساری کائنات میں ممتاز ہو گیا. عزت و احترام سے دیکھا جانے لگا. عزت و احترام جب ملا تو اسے پروٹوکول بھی ملنا چاہیے تھا. وہ VIP ہو گیا. اللہ تعالی نے اس پروٹوکول کو قائم رکھنے کے لیے آدم کا امتیاز برقرار رکھنے کے لیے، آدم کی فضیلت اور شرف کو محفوظ رکھنے کے لیے آدم کے اوپر ایک اور انعام کیا. اور وہ انعام یہ ہے کہ اب تم چونکہ کائنات میں معزز ترین فرد ہو، کائنات کی ہر مخلوق تمہاری محکوم ہے علم کی بنیاد، لہذا تمہاری زندگی، تمہارا ماحول، تم جس مقام میں رہتے ہو وہ مقام ایسا ہوگا جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے اور جو جنات کو بھی نصیب نہیں ہے. لہذا ہم تمہاری فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں. کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو اس آدم کے قصے میں کہ فرشتے جو ہیں جنت میں رہتے ہیں، یہ جنات جنت میں رہتے ہیں، یا کائنات کی دوسری مخلوق جنت میں رہتی ہے. فضیلت کی بنیاد پر آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا.
اور اللہ تعالیٰ نے اسی فضیلت اور علم کی بنیاد پر آدم سے فرمایا کہ جو علم تمہیں حاصل ہے، جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے، اس علم کی ایک حیثیت یہ ہے کہ اس میں پابندی نہیں ہے۔ اس علم کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جب تک تم اس علم کے دائرے میں رہو گے اور اس علم کے دائرے سے باہر نہیں نکلو گے، تمہارے اوپر پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں غم نہیں ہوگا، تم خوش رہو گے، آباد رہو گے، پابندیوں سے آزاد رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کے بعد آدم سے فرمایا یا آدم اسکن، یا آدم اسکن، یا آدم اسکن، اے آدم سکونت اختیار کر، تو اور تیری بیوی۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، ہم نے تجھے انعام میں جنت عطا کر دی۔ فکلا منہا، کھاؤ پیو، عیش کرو، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی۔ فکلا منہا، اس میں سے کھاؤ پیو، رغدن، خوشی خوشی کھاؤ پیو، جب تک تم جنت میں رہو گے خوش ہو گے۔ فکلا منہا رغدن حیث شئتم، جہاں سے دل چاہے۔ اگر جنت کا رقبہ 1 کروڑ میل پر پھیلا ہوا ہے تو 1 کروڑ میل کی اسپیس تمہارے لیے ایسی ہے جیسے ایک کمرہ۔ ارادے کی تحت اسپیس لپٹے گی، ارادے کی تحت اسپیس کم ہو جائے گی۔ تم یہ چاہو کہ 100 میل دور جا کر پانی پیوں، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ اگر تمہارے اندر جو میٹر لگا ہوا ہے تم اس کی رفتار 100 میل فی منٹ کر دیتے ہو تو تم 1 منٹ میں 100 میل طے کر لو گے، 5 منٹ میں 100 میل کر دیتے تو 5 منٹ میں کر لو گے، اور اگر بالکل اسپیس کو توڑ دو گے تو 1 سیکنڈ کے 1000 حصے میں تم 100 میل پہنچ جاؤ گے۔ ہے سوچی تم جہاں سے دل چاہے۔ فکلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا، لیکن یہ سب جو انعام و اکرامات تم کو دیے گئے ہیں، اتنا بڑا پروٹوکول دیا گیا ہے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ جنت کے مقام پر رہنے کے لیے، جنت میں رہنے کے لیے کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اس لیے کہ علم قاعدے اور ضابطوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہر چیز ایک نظام کے تحت ٹھیک لگتی ہے اور ہر چیز ایک نظام کے تحت چلتی ہے اور ہر چیز ایک نظام کے تحت فنا ہوتی ہے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ
یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اور اگر تم نے ہماری بات پر دھیان نہیں کیا، چاہے تم سے بھول چوک ہو جائے، تو پھر تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، یعنی فرما بردار نہیں رہو گے۔ اگر حکم عدولی ہوگی، وہ چاہے 7 ہو، تو تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر جو ٹائم اسپیس سے آزاد ہونے کا جو پیٹرن بن گیا ہے، اس پیٹرن کے اندر محدودیت پیدا ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم علیہ السلام سے سہ ہوا، بھول ہوئی، اور وہ درخت کے قریب چلے گئے۔ وہ درخت کیا ہے، یہ اس کی اگر تشریح بیان کی تو وہ میرے خیال ہے پوری رات گزر جائے گی، تو اس کو ذرا ایک طرف رکھتے ہیں۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے تو سب سے پہلے اس حکم عدولی کا نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو عریاں دیکھا۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کوئی جنت میں کپڑے پہنتے تھے، جب یہ حکم عدولی ہو گئی تو جنت کے کپڑے اتر گئے، جھڑ گئے، جو ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں ستر پوشی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مثلا چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں میں ستر پوشی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ماں باپ رشتے دار بار بار ان میں کپڑے پہناتے ہیں، اتار اتار کے پھینکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے ننگے ہو کے زیادہ خوش رہتے ہیں، جتنے والدین ان کی ستر پوشی کرتے ہیں، شیم 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 کرتے۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے خود کو ننگا محسوس کیا۔ اب آپ غور فرمائیں، جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں آدمی خوش رہتا ہے۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، اب جہاں پابندی نہیں ہے وہاں تغیر نہیں ہے، جہاں تغیر ہے وہاں پابندی ہے، جہاں پابندی ہے وہاں تغیر۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے جنت کی فضا کو رد کر دیا، تو آدم علیہ السلام کی زندگی میں ایک تغیر پیدا ہوا۔ پہلا تغیر یہ پیدا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے خود کو عریاں محسوس کیا۔ دوسرا تغیر پیدا ہوا کہ جنت نے انکار کر دیا کہ اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے۔ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آ گئے۔ دوسرا تغیر یہ پیدا ہوا کہ آدم علیہ السلام جنت کی نورانی فضا سے نکل کر زمین کی کثیف گندی متعفن فضا میں بھوک لگی۔ عادت تو یہ پڑے ہوئی تھی کہ بھوک لگی، چیز کو دل چاہا، چیز موجود ہو گئی۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا بولے بادشاہ اب محنت کرنی پڑے گی، جہاں بغیر کچھ کیے اللہ کی نعمتیں ملتی تھی وہ اب یہاں نہیں ملیں گی، وہ جنت میں ہی ملتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہتی بارش شروع کر دی۔ تیسرا تغیر یہ پیدا ہوا کہ پہلے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، سب کچھ مل جاتا تھا، اب کچھ کرو گے تو ملے گا، پھر یہ تغیر پیدا ہوا۔ اور یہ تغیر پوری زندگی میں داخل ہو گیا۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد پر آ جائیے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد مذکر و مؤنث دو رخ ہیں۔ جب تک انسان شادی نہیں کرتا اس کی زندگی ایک جگہ پر قائم رہتی ہے، لیکن جب انسان شادی کر لیتا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کو ہم یہی کہیں کہ اب اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا ہے، تغیر پیدا ہو گیا۔ پہلے ایک یونٹ تھا، اب 2 یونٹ بن گئے۔ اب پھر اس میں یہ تغیر آیا کہ انسان کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، اس خون میں کیمیکل تغیرات ہو کر نطفہ بنا۔ نطفے کو آپ کسی بھی طرح خون میں تغیر کے علاوہ دوسرا نام نہیں دے سکتے۔ پھر وہ نطفہ رحم مادر میں متغیر ہوتا رہا، الٹتا رہا، پلٹتا رہا، ایسا کروموسوم یا جرثومہ جو خودبین سے بھی نظر نہیں آتا، اتنا تغیر ہوا کہ وہ جیتی جاگتی صورت بن گئی۔ اس میں وزن بھی نہیں تھا، وہ وزن بھی اتنا کم وزن کہ اس کو کسی طرح تولا ہی نہیں جا سکتا۔ اس میں اتنا تغیر ہوا، اس کو اتنا الٹا پلٹا گیا کہ وہ 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ 9 پاؤنڈ میں تبدیل ہو گیا۔ اس تغیر کے بعد حضرت آدم کے صاحبزادے اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب تشریف لائے گوشت کے ایک لوتھڑے کی طرح تھے، نہ کروٹ بدل سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ پہچان سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے۔ تغیرات میں اتنا رد و بدل کیا کہ وہ حضرت آدم کے صاحبزادے بیٹھنے لگے، چلنے لگے، پھرنے لگے، بڑے ہو گئے، بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، جوان ہو گئے، پڑھ لکھ کے فارغ ہو گئے۔ جب بچہ 2 سال کا تھا اسے ABCD نہیں آتی تھی، جب 18 سال کا ہوا تو اسے MA ہو گیا۔ کوئی تغیر نہیں ہے۔ ایک بچہ جو چند پاؤنڈ کا تھا وہ 1.5 من کا ہو گیا، کوئی تغیر نہیں ہے۔ ایک بچہ جو 1 فٹ کا تھا وہ 6 فٹ کا ہو گیا، کوئی تغیر نہیں ہے۔ یہ تغیر مزید متغیر ہوا اور انسان جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو گیا۔ بڑھاپے سے موت کی نظر ہو گیا۔
یہ سارا تغیر ہے، اور اس تغیر کو سمجھ لینا علم ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا ہو کے 6 فٹ کا ہو گیا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، مر گیا۔ یہ خرگوش بھی جانتا ہے اس بات کو بلی بھی جانتی ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ تغیرات کے پیچھے کون سا علم ہے جو انسان کو متغیر کر رہا ہے، متغیر کر رہا ہے۔ تغیر کیا ہوا؟ پھر ہم جنت میں چلتے ہیں۔ جنت کا آپ تصور کریں کہ جنت ایک بہت بڑا رقبہ ہے، اس میں بہترین خوبصورت باغ ہے، سلیقے سے درخت لگے ہوئے ہیں، درخت کے پتے شاخیں ایسے ہیں جیسے گول چھتری، پھولوں کا یہ عالم ہے کہ ایک پھول میں کئی سو رنگ ہیں، ہر رنگ ایک ٹیوب لائٹ کی طرح چمکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی بصیرت عطا فرمائے کہ ہم لوگ جنت دیکھ سکیں۔ جب آدمی جنت دیکھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے، حواس مختل ہو جاتا ہے۔ جنت میں حوریں، حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، حوریں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کی جو آنکھیں ہیں، آنکھوں کی جو پتلی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ پتلی سچے موتیوں کو کوٹ کر بنائی گئی ہے۔ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، نشہ ہے اس میں، خمار ہے۔ آدم نے جب جنت کو چھوڑا، یا جنت نے جب آدم کو رد کیا، تو اس کے اندر ایک تغیر پیدا ہوا، اور تغیر بڑھتے 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 اتنا بڑھا کہ ایک انسان 80-90 سال تک رد و بدل ہوتا رہا۔ اب رد و بدل ہونے کے بعد پھر تغیر شروع ہے، وہ دوسرے عالمین کا مسئلہ ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں بحیثیت دوست کے، بحیثیت استاد کے، بحیثیت بڑے کے، کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہیں تو ہمارے اندر کس قسم کا تغیر پیدا ہو کہ جنت ہمیں قبول کر لے؟ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا سمجھے؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو اب جب بات آئے گی مذہبی دانشوروں کی، تو وہ تو سیدھی آگے میں نیکی کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ جس بہت آسان نسخہ بھائی نیکی کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ جنت میں جب آدم تھے اس وقت آدم کس کیفیت میں تھے؟ ایک کیفیت تو یہ تھی کہ وہ خوش تھے، خوش رہتے تھے۔ دوسری کیفیت یہ تھی ٹائم اسپیس سے آزاد تھے۔ تیسری کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے فرمانبردار اور تابعدار تھے۔
جب تک یہ تینوں چیزیں آدم کے بیٹے میں یا آدم کی بیٹی میں جمع نہیں ہوں گی تو کیا کوئی آدم کا بیٹا یا بیٹی جنت میں جا سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اچھا کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے نہیں جا سکتا کہ اس دنیا میں تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ٹائم اسپیس سے آزاد 6 ارب کی آبادی اگر ہے تو 6 ارب کی آبادی میں ایک بندہ بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو ٹائم اسپیس سے آزاد ہو. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا ان لوگوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مستثنا کر دیا. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو ناخوش نہ ہوتا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت سے نکلنے کا جو سب سے بڑا کردار ہے، جو سب سے بڑا عمل ہے، وہ یہ کہ آدم کی زندگی میں ایک تغیر پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی وجہ سے ایک تغیر پیدا ہوا. جب تک وہ تغیر ختم نہیں ہوگا کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے. ہر چیز فانی ہے، اللہ باقی ہے. باقی کا مراد، باقی سے مراد یہ کہ اللہ میں کوئی تغیر نہیں ہے. اللہ جیسا ہے. نہ اللہ بچہ ہے، نہ اللہ جوان ہے، نہ اللہ بوڑھا ہے، نہ اللہ خوش ہوتا ہے، نہ اللہ ناخوش ہوتا ہے، نہ اللہ کو کوئی غم ہے، نہ اللہ کو کوئی پریشانی ہے، نہ اللہ کو کوئی ضرورت. اب آدم علیہ السلام کی پوزیشن کو جب ہم جنت کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آدم جب تک جنت میں رہے کیئر آف اللہ سوچتے رہے. اللہ نے کہا خوش ہو کر کھاؤ، خوش رہے. اللہ نے کہا ٹائم اسپیس کی پابندی نہیں، انہوں نے ٹائم اسپیس کی پابندی کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم جنت سے نکلے تو ہمارے اوپر مختلف ادوار گزر گئے. ماں کے پیٹ کا دور 9 مہینے کا، ایام رضاعت کا دور دودھ پینے کا 2.25 سال، بچپن کا دور 8-10 سال کا، 12 سال کی عمر کا، جوانی کا دور، بڑھاپے کا دور. اب اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں ان تغیرات کو بجائے مستقبل کے ماضی میں منتقل کرنا پڑے. اگر ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے تو اسے 80 سال سے جوانی میں جانا پڑے گا، جوانی سے بچپن میں جانا پڑے گا، بچپن سے پیدائش کے دور میں جانا پڑے گا، پیدائش سے پہلے کے دور میں جانا پڑے گا، اور اس سے پہلے دور میں جنت میں جانا پڑے گا. ابھی کہ یہ تو بڑی عجیب منطق ہے کہ صاحب 80 سال کا آدمی 2 سال کا ہو جائے گا اور وہ 2 مہینے کا ہو جائے گا. وہ تو زمانہ گزر گیا، چلا گیا، 80 سال ہو گئے. 80 سال کے زمانے میں جب آپ کھڑے ہوتے اور 80 سال کی عمر میں
12 سال کی عمر کی بات یاد کرتے ہیں، آپ کو یاد آ جاتی ہے نہیں آتی؟ سب بولیں بھائی. میں نے پہلے بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں. اب آپ لوگ تھوڑا سا تھک بھی گئے ہوں گے، آنکھیں بند کر لیں، ریلیکس ہو جائیں بالکل. 3 دفعے یا حی یا قیوم پڑھیں اور 12 سال کی عمر کا کوئی واقعہ یاد کریں. 1 منٹ کا یہ مراقبہ ہے. یعنی دیکھنا یہ ہے کہ میں 40 سال کا ہوں، 30 سال کا ہوں، 20 سال کا ہوں، 80 سال کا ہوں، 60 سال، کتنے سال کا بھی ہوں. جو آدمی جتنے بھی سال کا ہے 12 سال کی عمر سے تو گزر کے ہوا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں تو 12 سال کا کبھی ہوا ہی نہیں، میں 12 سال کے بارے میں کیا سوچوں. آنکھیں بند کر کے 12 سال کی عمر کا کوئی واقعہ یاد کرنا ہے. مثلاً اماں نے مارا، ابا نے کچھ کہا، اسکول میں گئے، کچھ شرارت کی، کوئی خوشی کی بات یاد آ جائے، کوئی غمی کی بات یاد آ جائے. 12 سال کی عمر کے بارے میں آپ 3 دفعے یا حی یا قیوم پڑھ کے آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ میں 12 سال کی عمر میں ہوں اور 12 سال کی عمر میں فلاں واقعہ اس طرح ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 1 منٹ ہو گیا بھائی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی 12 سال کی عمر کا کوئی واقعہ یاد آیا؟ کوئی ہلکا سا نقش، کوئی خاکہ ابھرا ہو ذہن میں؟ مجھے تو اندھیرا ہو رہا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. بھائی یہ بتی جل نہیں سکتی کیا؟ ہاتھ اٹھائیں گے. ماشاء اللہ سمجھا یہ 50% سے زیادہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہاں 1 منٹ کے غور و فکر کے ساتھ 12 سال کی عمر میں پیچھے پلٹ سکتے ہیں، اگر آپ اس پریکٹس کو جاری رکھیں تو 10 منٹ میں کہ آپ 2 سال کے بچے نہیں بن سکتے. ہماری پریشانی ہے کہ ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں مستقبل کا ہی رونا روتے ہیں. ہمیں جب بھی فکر لاحق ہوتی ہے تو مستقبل کی فکر لاحق ہوتی ہے. ہم کہتے ہی ہیں کہ رازق اللہ ہے. ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ رازق اللہ ہے. ماں کے پیٹ سے 18-20 سال کی عمر تک اللہ نے ہمیں اس طرح رزق عطا کیا ہے کہ ہم نے کوئی محنت مزدوری نہیں کی. جب 20 سال کے ہوتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں، بازو میں تھوڑی جان آتی ہے تو ہم کہتے ہیں محنت مزدوری نہیں کریں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ محنت مزدوری نہ کریں. محنت مزدوری تو
اس لیے کریں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آدمی محنت مزدوری کرے. جب ذکر آتا ہے اللہ کا تو زبان سے آدمی 100 دفعہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب ذکر آتا ہے دنیا کا تو اس میں دل اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ یہ نظر ہی نہیں آتا کہ آدمی کو اس دنیا سے جانا بھی ہے. مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اس کی بنی ہوئی فلم کو دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے. جب ہم مراقبہ کرتے ہیں، مراقبے کا مطلب یہ کہ ہم تصوراتی طور پر اگر ہمارا دل چاہے تو ہم 1,00,000 سال آگے چلے جائیں، اور اگر ہمارا دل چاہے تو ہم 100 سال پیچھے اپنے بچپن میں چلے جائیں. جب ہم اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے تصوراتی شکل میں بار بار 10 سال کی عمر میں جائیں گے تو 10 سال کی عمر میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ 10 سال کے بچے کے جو تصورات ہیں، 10 سال کے بچے کی جو زندگی ہے، 10 سال کے بچے کا جو ایٹماسفیئر ہے، آپ اس میں منتقل ہیں. جب اس میں منتقل ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر وہ ساری کیفیات مرتب ہو جائیں گی جو 8 سال اور 10 سال کے بچے کی ہوتی ہے. 10 سال کا بچہ بھی چلتا پھرتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی کھاتا پیتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی کپڑے پہنتا ہے. اگر ایک 40 سال کا آدمی پورے عقل و شعور کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ ساری دنیا کے کام کرے اور اس کی ذہنی کیفیت 10 سال کے بچے کے برابر ہو جائے تو اس کے اوپر ایک سکون، استغنا، قناعت، لاپرواہی کی کیفیت تعلیم جائے گی. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک دفعہ فرمایا، اگر خوش رہنا ہے، اگر جنت کی زندگی میں واپس پلٹنا ہے، اگر دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی بیماریوں سے، بدبختیوں سے آزاد ہونا ہے تو تمہارا جسم کتنا ہی بڑا ہو جائے، تمہاری کیفیت اللہ کے ساتھ 7-8 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جب کسی بندے کی کیفیت 7-8 سال کے بچے کی ہو جائے گی اللہ کے ساتھ، تو جس طرح ماں باپ بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، خود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کا خیال کرے گا. اب یہ صورت یہ ہے کہ آپ جب بڑے ہو گئے، آپ نے کہا کہ صاحب میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، میں جوتا نہیں خریدوں گا تو پہنوں گا کہاں سے، میں محنت مزدوری کر کے کپڑا بازار سے نہیں خریدوں گا
ٹیلر ماسٹر کو نہیں دوں گا تو میں کپڑے کہاں سے پہنوں گا؟ یہ تکلیفیں آپ نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو 8 سال کی عمر سے وابستہ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی صحت میں برکت ہے۔ جس طرح والدین آپ کی کفالت کرتے ہیں، آپ کی ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی خرید کر لاتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے کہ فرشتے انسان کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی ہر ضرورت کی کفالت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک قصہ نقاص علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک بڑا شہر تھا، بازار میں کساد بازاری آ گئی، آہستہ آہستہ بازار اجڑ گیا، لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی، تو وہاں اس بازار میں 2 سوداگر آئے، انہوں نے خرید و فروخت شروع کر دی اور ہر چیز کی انہوں نے خریداری شروع کر دی۔ جب انہوں نے خریداری شروع کی تو آہستہ آہستہ وہ جو دکاندار وہاں سے چلے گئے، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے واپس آنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دنوں تک وہ 2 سوداگر وہاں شہر میں موجود رہے، سامان خریدتے رہے، پانی کے جہاز انہوں نے سمندر کے کنارے کھڑے کر دیے، وہ سامان بھرتے رہے، خریدتے رہے، بھرتے رہے، خریدتے رہے، بھرتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی لگ گیا، محنت مزدوری منشی لگ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار پر رونق ہو گیا، زمین کی قیمت بڑھ گئی، لوگوں کے وعدے کے نیارے ہو گئے، غریب امیر ہو گئے، امیر سوداگر بن گئے۔ اب وہ دونوں سوداگر وہاں سے چل پڑے، تو ان کے ساتھ جو منشی جی تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے۔ تو ان سوداگروں نے کہا کہ بھئی اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں، تم اپنا حساب کتاب کرو، جو پیسے ٹکے لینے ہیں لوٹ جاؤ۔ اس نے کہا جی میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو اکیلا ہی ہوں اس دنیا میں، اب میں نے کہاں جانا، میں نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، جہاں بھی تم جاؤ گے میں وہیں رہوں گا۔ قصہ ہوتا یہ ہے کہ وہ دونوں سوداگر سمندر کے کنار پہنچ گئے اور اس کو منشی جی کو بھی جہاز میں بٹھا لیا اور یہ کہا کہ بھائی اب یہ جہاز ہم ڈبو دیں گے، لہذا تم یہ کرو، یہ کشتی لو اور سمندر کنارے چلے جاؤ۔ بات یہ ہے کہ یہ شہر اجڑ گیا تھا، کساد بازاری اتنی آ گئی تھی کہ بازار بے رونق ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو ہم فرشتے اللہ نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا کہ اس بستی کو دوبارہ آباد کرو۔ ہم نے اس بستی میں خرید و فروخت شروع کر دی، اللہ کی مہربانی سے یہ بستی آباد ہو گئی۔ ہم نے ان چیزوں کا کیا کرنا ہے بھائی، ہم نے تو اس جہاز کو سمندر کے بیچ میں لے جا کے ڈبو دینا ہے اور تم جاؤ۔ اس کو وہاں سے اتارا، کشتی میں بٹھایا، سمندر میں گئے، سمندر میں جا کر وہ جہاز کو پانی میں ڈبو دیا۔ اس قصے کے پیچھے اگر آپ غور کریں، ہمیں نہیں معلوم
کہ بازار میں کتنے فرشتے آ کر خرید و فروخت کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے بازار آباد ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ بازار وہی ہے؟ اتنے بازار تیزی سے اب تو آپ بڑھنے لگے، پہلے تو بڑھتے نہیں تھے، لیکن جس تیزی سے بازار بڑھ رہے ہیں اس تیزی سے پیدائش نہیں ہو رہی ہے. عید بقرعید میں آپ دیکھیں، عید میں کوئی غریب ہو، امیر ہو، مزدور ہو، کوئی ہو، یا جس کے جیب میں دیکھو پیسے بھرے ہوئے. کچھ ایسا اللہ کا نظام بنا ہوا ہے کہ عید بقرعید میں سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں. میں نے اپنے مرشد حضور قلندر بابا سے پوچھا کہ صاحب ایک مثال تو میری بھی ہے، مجھے تنخواہ وہی ملی، میں اس زمانے میں اس میں سرکولر ریل میں ملازم تھا، کہ مجھے تنخواہ تو وہی ملی، مجھے تو کوئی 100 روپے کے 110 بھی نہیں ملے، میرے اخراجات بھی وہی ہیں. یہ عید بقرعید میں اتنے سارے پیسے کہاں سے میرے پاس آ گئے کہ میں نے سب کو عیدی بھی دے دی اور میں نے یہ شیر خرما بھی آ گیا اور فلاں بھی ہو گیا. اور تو حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ اللہ کے نظام میں ایک کیٹیگری ہے مردان غیب کی، ان کو مردان غیب کہا جاتا ہے. ان کی یہ ڈیوٹی ہے، سوچنے کی بات آپ غور سے سنیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے جب انسان کسی ایسے ماحول کو کریٹ کر لے جس میں خوشی ہو تو خوشی کی ہر چیز مہیا کرے. تاکہ کل کو انسان یہ نہ کہے کہ ہم تو خوش رہنا چاہتے تھے، ہمارے پاس اگر پیسے ہوتے تو ہم خوش رہنا چاہتے تھے، ہم اس لیے خوش نہیں ہوئے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں. ایسی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ ہر انسان کو وہ چیز فراہم کر دی جاتی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے. اور جب انسان ناخوش ہونا چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، نوکر بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، صحت بھی ہے، اور آدمی پھر بھی ناخوش ہے. اگر خوشی کا تعلق پیسے سے ہے، دولت سے ہے، بنگلے کوٹھی سے ہے، کاروں سے ہے، تو امیروں کو تو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ سروے کریں تو سروے میں آپ کو یہی بات ملے گی کہ امیر آدمی زیادہ ناخوش رہتا ہے. مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، میں بھی کچھ عرصہ امیر رہ چکا ہوں. کبھی سکون نہیں ملا، کبھی پریشانی سے نجات نہیں ملی، پولیس کا خوف، اس کا خوف، اس کا خوف. اگر دولت نہیں رہی تو کوئی عزت نہیں کرے گا، اگر دولت نہیں رہی تو کوئی مجھے سلام نہیں کرے گا، اگر یہ نہیں ہوا تو یوں نہیں ہوا. پریشانی ہی رہی. کوئی آدمی ملنے آیا بیچارہ پیار محبت سے خلوص سے، اچھا یہ پیسے مانگنے آیا ہوگا، وہ پہلے ہی رونا رو دیتا تھا، بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، بڑا مقروض ہوئی ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کے پاس پیسے مانگنے تھوڑی آیا، میں تو بھائی بنا کے آپ کو، ہاں نہیں میں نے ایسے ہی کہا آج کل بڑا مندہ ہے، وہ بڑا جو ہے. لیکن جب انسان خوش رہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ جنت کی زندگی کو اپنانا چاہتا ہے. وہ ریکارڈ اس کے پاس پورا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آدم کے ساتھ جو مسئلہ درپیش ہوا
کہ آدم کو علم الاسما سکھایا اللہ تعالیٰ نے، پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، پھر جنت میں بھیجا، جنت میں آدم خوش رہا، کھایا پیا عیش کیے، پھر آدم شجر ممنوعہ پہ چلے گئے، وہاں سے جنت سے نکالا ملا۔ دنیا میں آنے والا ہر آدم ذات اس پروسیس سے گزر کر دنیا میں آتا۔ آپ یہ نہیں سمجھیے کہ آپ یہیں پیدا ہو گئے، یہاں کہاں سے پیدا ہو گئے؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ عالم ارواح سے روح آ گئی، عالم ارواح میں کہاں سے آئی؟ بھئی یہ جو روحیں اتنی ساری آ رہی یہ کہاں سے آئی؟ ہر آدم ذات کو اللہ تعالیٰ علم الاسما سکھاتا ہے۔ ہر آدم ذات جنت میں رہ کر اس دنیا میں آتا ہے، اور ہر آدم ذات اس دنیا میں رہ کر واپس جنت میں جائے گا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دوزخ رہے گی نہیں، جنت ہی جنت رہ جائے گی۔ ایک دفعہ میں حضور مرشد کریم قندر بابا سے پوچھا کہ صاحب یہ جو حساب کتاب ہوگا حشر میں، حشر و نشر میں اللہ تعالیٰ عدالت بن جائیں گے اور گناہ ثواب اور یہ گواہی دیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے اور آنکھیں بھی گواہی دیں گی۔ اگر نیکی کی ہوگی تو آدمی نیکی کا اقرار کرے گا، اگر اس نے ذرہ برابر برائی کی تو برائی کا اقرار کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہے اس کو توڑا جائے گا اور تول کے اس کا تمہیں اجر دیا جائے گا، اور اگر تم نے ایک ذرے کے برابر شر کیا ہے اس کو بھی توڑا جائے گا اور اس کی سزا مقرر ہے۔ تو جب پیش ہوں گے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، پتا تو ابھی بھی ہے۔ مرشد کریم حضور قندر بابا فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو پتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے یا اللہ کو پتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے۔ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اس لیے ہماری عزت ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ کیا کوئی ایک انسان جو اتنے بڑے ہال میں مجمع میں بیٹھا ہے اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اس نے جو برائی کی ہے وہ اس کو یاد نہیں ہے؟ اسی طرح کوئی انسان اس کو بھی یاد رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس نے کوئی نیکی کی تو وہ بھی اسے یاد ہے۔ تو جب یہاں یاد ہے تو حشر میں کیسے یاد نہیں ہوگا بھائی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيِّينَ کتاب المرقوم، جو کچھ تم نیکیاں کر رہے ہو اس کی بھی ویڈیو فلم بن رہی ہے، جو تم برائیاں کر رہے ہو اس کی بھی ویڈیو فلم بن رہی ہے۔ جب وہاں حشر میں کھڑے ہو کے جا کے تو وہاں ویڈیو فلم کھول کے اسکرین پر دکھا دی جائے گی، ہر آدمی کو یہ پتا ہوگا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ حضور قندر بابا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ حشر میں ہر آدمی کو لرزتا ہوا ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جلال سامنے ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے،
پیغمبر جو ہیں وہ سفارش کر رہے ہوں گے، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوں، واسطے دے رہے ہوں اللہ کی رحمت کی. تو اللہ میاں بیٹھے بیٹھے فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں بتا دیا تھا کہ برائی کی سزا ہے اور بھلائی میں خیر ہے؟ ہم نے کیا فرشتوں کے ذریعے تمہیں انسپائر نہیں کیا؟ ہم نے کیا پیغمبر نہیں بھیجے؟ ہم نے اولیاء اللہ نہیں بھیجے؟ اب لوگ کیا جواب دیں گے؟ تو لوگ روئیں گے، پریشان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے جہاں سے چلے جاؤ. حضور قلندر بابا یہ فرما رہے تھے، میرے ذہن میں بالکل اس طرح جیسے میں کوئی فلم دیکھتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، ایسے نظر آئے گا اللہ جی درگاہ اللہ میاں نے کہا جاؤ چلے جاؤ. تو اسی مجمع میں سے دوستی لوگ الگ ہو جائیں گے، جنتی لوگ الگ ہو جائیں گے، دوستی لوگ دوزخ کی طرف چلے جائیں گے، جنت کے لوگ جنت کی طرف چلے جائیں گے. آٹومیٹک اللہ نہیں کہے گا دوزخ میں چلے جاؤ. اللہ کی شان ربوبیت کے خلاف ہے یہ بات کہ اللہ اپنے کسی بندے کو دوزخ میں ڈالتا ہے. بندہ خود ہی دوزخ کا انتخاب کر لے گا، اس لیے کہ وہ اپنی فلم دیکھ رہا ہے. جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا، فرشتے حاضر ہو جائیں گے. اللہ نے پوچھے گا بھائی یہ شور کیسا ہے، لوگ رو کیوں رہے ہیں، کیوں چیخ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ تو اللہ میاں کہیں گے کیا ہم نے سمجھانے کے لیے پیغمبر نہیں بھیجے تھے؟ پیغمبروں کی تعلیم کا پرچار کرنے والے لوگ نہیں بھیجے تھے؟ فرشتے کہیں گے اللہ میاں سب کچھ آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن یہ بڑے کمزور ہیں، آپ کی مخلوق ہیں، ان سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے اللہ میاں. اللہ میاں حضور قلندر بابا نے ایسے مزے سے کہا، خوش ہو گئے کہ اللہ میاں کہیں گے انہیں چپ کرو. بھائی جنت ٹھنڈی ہوگی تو چپ ہوں گے، انہیں چپ کرو، شور مچا رہے ہیں، اتنا سمجھایا. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. جب دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو جنتی تو بن گئی. بھائی دوزخ میں اگر آگ نہیں ہے تو جنتی تو ہو گئی. اللہ تعالیٰ ذرا نواز ہے، معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے، اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کی پریکٹس کریں، اس عادت کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں کہ اگر ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے پیدا کیا، اگر ہم رزق کھاتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اور اس میں کوئی جھوٹ بات ہے نہیں. اللہ سورج نہ بنائے تو آپ کو گندم مل سکتی ہے؟
تو اللہ کا دیا ہوا ہی کھا رہے ہو نا. تو اگر اس بات کو کہہ بھی دو بھائی ہم اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں تو آپ کا کیا بگڑ گیا؟ آپ کہیے ہم تو محض مزدوری کرتے ہیں تب 4 پیسے کماتے ہیں. اللہ آپ کے اندر طاقت نہ دے، بازوؤں کو شل کر دے، فالج زدہ ہو جائیں. اگر آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں تو کس کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں؟ تو کہو بھی تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم مزدوری کر رہے ہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا معدہ قبول نہ کرے کھانے کو، اللہ معدہ ہی نہ بنائے، آنتے ہی نہ بنائے، جگر ہی نہ بنائے، پتا نہ بنائے، پلی نہ بنائے، پھیپڑے نہ بنائے، دل نہ بنائے، تو آپ کا کھانا کدھر گیا بھائی؟ اللہ ہی نے بنائے ہوئے نا سر. آپ اللہ کو جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو کون سے آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے؟ عملی زندگی میں اللہ کو شامل کر لو. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو متقی ہیں، پاکیزہ ذہن ہیں، یقین رکھتے ہیں، صاحب مشاہدہ ہیں، صاحب ایمان ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ خرچ کریں وہ مما رزقناہم ينفقون، ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ ہمیں دیتا ہے تب ہم خرچ کرتے ہیں. تو اس بات کو اگر آپ اپنی زندگی میں داخل کریں کہ جب آپ کچھ خرچ کریں آٹومیٹک آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ نے مجھے دیا تو بھائی میں خرچ کر رہا ہوں، لیجیے آپ کا کام ہو گیا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اللہ تعالی اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے انہیں بڑی محبت سے پیدا کیا، ان کے لیے وسائل بنائے، ان کو خوبصورت بنایا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ میں ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی خوبصورت تصویریں بناتا ہوں تمہاری؟ میں نے ان کو پیدا کیا، میں نے پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں کے سینے کو دودھ سے بھر دیا، میں نے ماں کے دل میں ممتا ڈال دی، باپ کے دل میں شفقت پیدا کر دی، میں نے ان کو جوان کیا، میں نے ان کو بوڑھا کیا، میں نے ان کے لیے وسائل فراہم کیے، سعید اولادیں دی. اللہ یہ چاہتا ہے جو کچھ میں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے اس کو یاد کر. میں ان سے چھین نہیں رہا ہوں. اگر یہ کھانا کھا کے یہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں ان کی 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کر دوں گا، 1 چھین لوں گا. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کی قصے میں کہتے ہیں آل داؤد شکر کو اپنا شعار بنا دو، اس لیے کہ شکر کرنے والے بندے بہت کم. اگر آپ کو واپس جنت میں جانا ہے تو اس کا آسان نسخہ جو میری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں اللہ کو شامل کریں. برائی اگر کریں اس میں بھی اللہ کو شامل کر لیں. برائی میں اللہ کو کیسے شامل کریں گے؟ جیسی برائی ہو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے، آپ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ شریک ہو گیا. اللہ نے تو آدم کو معاف کر دیا. اللہ نے جب آدم کو معاف کر دیا تو اللہ آدم کی اولاد کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ بندہ میری ساتھ جڑا رہے، چمٹا رہے، لپٹا رہے. ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے نہیں مانگو. ماں باپ سے کتنا مانگ لیں گے آپ؟ 2 دفعے 3 دفعے مانگیں گے، ماں بھی ناراض ہو جائے گی، باپ بھی ناراض ہو جائے گی، ڈانٹنے بس کر رہا وقت مانگتا ہے. اللہ سے آپ روزانہ 1 لاکھ خواہشات مانگے. حضور قندر باب فرمایا کرتے تھے اللہ سے 1 لاکھ چیزیں مانگو روز. اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو ہر روز 1 لاکھ چیز دے دے گا چاہے آپ 1 لاکھ سال تک مانگیں. جو اتنا بڑا دیالو ہے، دینے والا ہے، اس سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کی زبان ہلتی ہے، زبان کا گوشت ہلتا ہے. اور جب آپ اپنے سیٹ سے، کارخانے کے، فیکٹری کے مالک سے یا جنرل منیجر سے مانگتے ہیں تو آپ کا دل دھڑک دھڑک کرتا ہے یہ مجھے نکال دے گا، میری ترقی رک جائے گی، میری تنخواہ کم کر دے گا. مجھے ایک بزرگ نے قصہ سنایا کہ ایک بہت پریشان حال آدمی بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا. وزیر نے کہا کہ بادشاہ ابھی مصروف ہے، تم انتظار کرو، ملاقات تمہاری کرا دیں. وہ کچھ لوگوں میں تاک جھانک کی عادت ہوتی، یہاں جھانک لیا وہاں جھانک لیا. اور مسلمانوں میں تو بہت ہی یہ خصوصاً پاکستان میں وہ ہر وقت یہ اینک لگاتے رہتے ہیں کہ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے تاکہ اپنے آپ نظر نہ آئے. تو وہ بھی تاک جھانک کا آدمی تھا. اس نے دیکھا تو دیکھا بادشاہ جو ہے وہ دعا مانگا، ہاتھ جوڑے. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بادشاہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ بھائی یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا بادشاہ مانگ رہا ہے. تو کہنے لگے کہ بادشاہ بھی مانگتے ہیں. کہ یہاں بھائی بادشاہ بھی مانگتے ہیں. کہنے کس سے مانگ رہا ہے؟ کہنے بھائی وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. کہ اچھا بادشاہ بھی اللہ سے مانگتا ہے؟ بھائی میں تو بڑا پاگل آدمی ہوں، بادشاہ سے مانگنے آگے میں تو اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہ مانگ رہا ہے. السلام علیکم. آپ لوگ جو توقعات قائم کرتے ہیں وہ تو مجبور ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے ساہوکار، یہ بڑے بڑے یہ فیکٹریوں والے، مل والے، یہ آپ کو نظر آتے ہیں خوشحال ہیں، خوشحال خوشحال کچھ بھی نہیں ہوتے. یہ تو فیکٹری میں جو لیبر ہیں ان کے نوکر ہیں. اللہ میں نے تو دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ جی ایک فیکٹری لگانی اس میں 3000 بندے کام کریں گے. دوسرے کہے گا میں نے فیکٹری لگانی اس میں 5000 بندے کام کریں گے. اور وہ سیٹ صاحب کام چلے نہ چلے، بازار سے ادھار ملے نہ ملے، پریشان ادھر سے ادھر سے. کیا ہوا بھائی کہ تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، فیکٹری بند ہو جائے گی، ہڑتال ہو جائے گی. ارے بھائی پھر کیا ہوگا؟ بے عزتی ہو جائے گی، کھانا پینا حرام. جب تک وہ تنخواہ کے پیسے نہیں دے دیں گے انہیں سکون چین نہیں ملتا. تو بھائی یہ بتاؤ نوکر سیٹ ہوا یا لیبر ہوئی؟ اللہ نے کان میں پکڑ کے اس سے کہا تو سیٹ ہے، تیری 3 فیکٹریاں ہیں. بھائی وہ 3 فیکٹری سے کوئی 4 پلنگوں پہ تو سوتا نہیں، وہ ایک پلنگ پہ سوتا.
مزدور کھاتا ہے 4 روٹی، سیٹھ صاحب کہتے ہیں کھاتے ہیں آدھی روٹی۔ وہ ایک صاحب مجھے اپنا گھر دکھانے لے گئے کلفٹن پہ، بہت بڑا انہوں نے بنگلہ بنایا، نیا بنایا، تو خیر میں چلا گیا تو وہ کھانا لگ گیا۔ اب کھانے میں ان کے پاس ڈونگا، یہ چائے کا جو ڈونگا ہوتا ہے نا، بڑا ڈونگا، اس میں دال ہے بالکل پتلی پانی۔ تو میں یہ سمجھا کوئی یخنی وخنی کوئی چیز ہوگی، تو مجھے برا بھی لگا، میں کہ تو بری بات ہے دسترخوان میں بیٹھ کے آدمی سب کے سامنے یخنی پیے، دوسرے کھانا بڑا خوبصورت۔ تو مجھ سے کہنے کا عظیم صاحب آپ بھی لیں گے؟ تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یخنی، میں نے کہا میں بھی لے لوں گا۔ اس نے جناب ایک پیالی میں آدھی پیالی چائے منگا کے، چائے کی پیالی سے مجھے بھی دے دی۔ اب میں نے جو وہ پی، وہ تو بھائی وہ تو مونگ کی پتلی دال تھی، اس میں نہ نمک نہ مرچ نہ کچھ۔ خیر میں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں جی بس میری یہی خوراک ہے۔ آپ یقین کریں صاحب، اس بندے نے وہ جو تھی نا آدھا مگ یا پون مگ، وہی پیا، اس نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہیے میں تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اس بیچارے کی دال میں سے بھی حصہ بٹوایا۔ مزدور دال نہیں کھاتا۔ مزدور کا تو حال یہ ہے کہ اگر اس کے گھر میں آٹا ہے وہ مزدوری پہ نہیں نکلتا۔ بیوی کہتی ہے میاں جی وہ اب دکاندار نے منع کر دیا، ادھار نہیں دے رہا، کہ اچھا اب جاتا ہوں۔ صحت کا بھی یہی حال ہے، سیٹھ صاحب کی صحت دیکھ لو، چلتے ہیں تب ہانپتے ہیں، لیٹتے ہیں تب ہانپتے ہیں، نیند انہیں نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو جسم ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے۔ بھائی کیا ہوا کہ جی نیند کی گولیاں کھا کے سوئے تھے تو نیند تو آئی نہیں، تو مصنوعی نیند تھی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ سے جس بندے کا رابطہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں۔ دولت مند کا بھی اللہ سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ سے رشتہ قائم کرنا چاہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا واقعہ میں نے پڑھا، اس کے تاجر تھے کپڑے کے، جہاز چلتے تھے انہیں، تو منشی نے آگے بتایا کہ صاحب وہ جہاز جو کپڑے کا گیا تھا وہ اطلاع ملی کہ ڈوب گیا۔ تو انہوں نے 1 منٹ کے لیے سوچا اور یہ کہا یا اللہ تیرا شکر۔ وہ منشی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بابلے ہو گئے، کیا اتنا بڑا جہاز ڈوب گیا، اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ کچھ عرصے کے بعد اطلاع ملی کہ وہ جہاز ابو حنیفہ کا نہیں تھا، وہ تو کسی اور کا تھا۔ ابو حنیفہ صاحب کا جو جہاز تھا اس میں تو بہت پرافٹ ہوا۔ تو اس نے آ کے پھر اطلاع کی خوشی خوشی، انہوں نے پھر کہا یا اللہ تیرا شکر۔ اس نے منشی نے پوچھا کہ صاحب یہ جو اللہ کا شکر ہے یہ تو میری سمجھ میں آ گیا، وہ جہاز ڈوبنے والا اللہ کا شکر سمجھ میں نہیں آیا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی میں تو جب تو نے کہا جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل میں دیکھا میرا دل کیا کہتا ہے، تو میرے دل نے کہا کہ بھائی اللہ کا دیا وہ تعالیٰ نے لے لیا، اللہ کا شکر۔ جب تو نے آ کے یہ کہا کہ بھائی بڑا بڑا پرافٹ ہوا، پھر میں نے دل کی طرف دیکھا، دل کیا کہتا ہے؟ دل نے کہا کہ اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ کا شکر۔ تو جب انسان کی اللہ کے ساتھ وابستگی ہو جاتی تو انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی، استغنا پیدا ہو جاتی، اللہ سے قربت پیدا ہو جاتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے،
اللہ کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے ملک کو، ہمارے قوم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو۔ دیر بہت ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں آپ ابھی نہیں ہوئی دیر چلو تو اب یہ تو ایسا تو نہیں بھائی میں ابھی تو بوڑھا آدمی ہوں، میں بھی تو تھکوں گا نا، آپ کو تو آپ تو آرام سے بیٹھے ہوئے میں بولے چلا جا رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ تھوڑا سا میرے خیال ہے ذکر کر لیں، ذکر کے بعد 5 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ، پھر جیتے بچتے رہے تو اگلے سال انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔ پہلے آپ 11 دفعے یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، پھر 11 دفعے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد میں یا حیو یا قیوم کا ورد کروں گا، پہلے مجھے سن لیں، 2 دفعے سنیں، تیسری دفعے میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ذکر میں اگر ہم آہنگی ہو، یکساں آواز ہو تو اس میں گداز پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر میں گداز پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے آسمانوں سے جوق در جوق اتر کر ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تصرف، سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص سے یہ اجتماعی ذکر ہمارے لیے مفید رہے گا۔ اللہ کرے اس ذکر کے انوار و تجلیات ہمارے قلوب کو روشن کر دیں، ہماری روح میں بالیدگی پیدا ہو، ہماری روح اللہ کے حضور سلام کرنے کے قابل ہو جائے، اور اللہ تعالی ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں آئندہ اپنا فرمان بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم،
قيوم يا حي يا 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 قيوم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. ہم ایک سانس میں 3 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھیں گے. پہلے مجھے آپ سن لیں پھر میرے ساتھ پڑھ. یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. 3 دفعہ بھائی 3 دفعہ کہہ کے چلتے ہیں. یا حی یا قیوم 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 صلی اللہ علیہ محمد. اب ہم مراقبہ کریں گے. مراقبے سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام توجہ دوسری باتوں سے ہٹا کر ایک نقطے پر قائم کرنا. تمام توجہ ایک نقطے پر قائم کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں. نقشبندیہ سلسلے سے ہوں، سوروردیہ سلسلے سے ہوں،
چشتیہ سلسلے سے ہوں، قادریہ سلسلے سے ہوں، عظیمیہ سلسلے سے ہوں، وہ سب اپنے پیر و مرشد کا تصور کریں۔ پیر و مرشد کا تصور سے مراد یہ ہے آنکھیں بند کر کے یہ خیال کرے کہ پیر و مرشد کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روشنیاں ہیں، نور ہے، وہ ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ اور جو خواتین و حضرات ابھی بیعت نہیں ہوئی، یعنی کسی سلسلے میں داخل نہیں ہوئی، انہیں چاہیے کہ واقع بن کر کے یہ تصور کریں کہ آسمان سے ان کے اوپر نیلی روشنیوں کی بارش برس رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں، ہمارے خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، نادانیوں کو اللہ اپنے فضل و